وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ہے دعا گو، ایک ہے دعا جو، فرق ہے۔ میں آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں دعا گو، میں آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، میں پل پل بھکاری اور محتاج ہوں آپ کی دعاؤں کا۔ یہ دعا جو ہے، یہ دعا جو ہے، دعائیں ہماری زندگی میں پیچھا کرتی ہیں اور دعاؤں کا ذخیرہ ہمیں چلاتا ہے۔ میرے اس لفظ کو غور سے سنیں، دعاؤں کا ذخیرہ ہمیں چلاتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ ہمیں چلاتا ہے، اور دعاؤں کا ذخیرہ ہمارے کام بناتا ہے، اور دعاؤں کا ذخیرہ ہمارے مسئلے حل کرتا ہے، اور دعاؤں کا ذخیرہ ہماری مشکلیں حل کرتا ہے، اور دعاؤں کا ذخیرہ ہماری ناکامیاں دور کرتا ہے، اور دعاؤں کا ذخیرہ آئی ہوئی بلائیں ٹالتا ہے، اور دعاؤں کا ذخیرہ کھجور کے درختوں سے نیچے بھی بلائیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، تنگیاں، یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ دعاؤں کا ذخیرہ قبر میں کام آتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ قبر میں روشنی لاتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ قبر میں بچھونے دیتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ قبر میں کھانے دیتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ نکیرین کے سوال و جواب آسان کرتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ جنت کی کھڑکی کھلواتا ہے قبر میں، اور دعاؤں کا ذخیرہ فرشتوں کو مونس، مددگار، دوست اور جی بہلانے والا بناتا ہے، اور دعاؤں کا ذخیرہ عذاب اور بلا کو ٹالتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ قبر کو وسیع کرتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ قبر کو تحت نظر کرتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ قبر کی سختی، تلخی اور بھینچنے کو بچاتا ہے، دعاؤں کا ذخیرہ قیامت کے دن عرش کا سایہ دے گا، دعاؤں کا ذخیرہ دیدار مصطفیٰ قبر میں دے گا، دعاؤں کا ذخیرہ اللہ کے خزانوں سے پانے والا بنائے گا، اور دعاؤں کا ذخیرہ قیامت کے دن جب دھوپ نہیں ہوگی سایہ ملے گا، جب زمین تانبے کی ہوگی، ریشم، مخمل، مشک اور زعفران کی ٹہلتے ہوئے یہ زندگی گزارے گا۔ دعاؤں کے ذخیرے میں اس کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، دعاؤں کے ذخیرے میں اللہ کا نام طاقتور ہو کے یہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائے گا۔ دعاؤں کے ذخیرے میں جنت کے سارے دروازے اس کو پکاریں گے، ہم سے گزر جا، اور دعاؤں کا ذخیرہ ہوگا قیامت کے دن کملی والے کی شفاعت ہوگی، اور دعاؤں کا ذخیرہ ہوگا اللہ ایک اعلان کرے گا، جا میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ دعاؤں کا ذخیرہ وہ میری اپنی کی ہوئی دعائیں ہیں یا میرے پیچھے کسی کی دعائیں ہیں؟ میرے پیچھے کسی کی دعائیں ہیں جو میرا تعاقب کر رہی، جو میرا پیچھا کر رہی، وہ کسی کی دعائیں ہیں۔ میں ہر پل میں دعا گو بھی ہوں، دعا جو بھی ہوں، ہر پل پہ محتاج ہوں، مجھے ہر پل کی ضرورت ہے، ہر لمحے کی ضرورت ہے، مجھے دعاؤں کا ذخیرہ چاہیے، اور دعاؤں کا ذخیرہ میری نسلوں کو خوشحال بنائے گا، دعاؤں کا نذیرہ فقر اور فاقے سے بچائے گا، اور دعاؤں کا ذخیرہ ان اندھا ہونے سے، دعاؤں کا ذخیرہ لولا ہونے سے، دعاؤں کا ذخیرہ لنگڑا ہونے سے، دعاؤں کا ذخیرہ اپہج ہونے سے، دعاؤں کا ذخیرہ دھکے کھانے سے بچائے گا، اور دعاؤں کا ذخیرہ ہوگا ساری دنیا میں مہنگائیاں ہوں گی، اللہ اس کو عزت کی روٹی، عزت کا رزق، عزت کا لباس، عزت کا بخت، عزت کا تخت اللہ اس کو بٹھائے گا، کھلائے گا، پہنائے گا، اور اللہ اس کو اونچا کرے گا۔ دعاؤں کا ذخیرہ، اور جو نسلوں کے لیے دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے نہیں جا رہا وہ بڑا پچھتائے گا، اس کی نسلیں روتی رہیں گی، سسکتی رہیں گی، بلکتی رہیں گی، تڑپتی رہیں گی، مہکتی نہیں رہیں گی، کیوں وہ نسلوں کے لیے دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے نہیں گیا۔ جو مال کا ذخیرہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس کی نسلیں برباد ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، ہوئی ہیں۔ جو دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ نسلوں کو فقر میں، فاقوں میں، غربت میں، تنگ دستوں میں، جھونپڑے میں، تنکوں میں، صحراؤں میں، ویرانوں میں چھوڑ کے جائے گا۔ اللہ اس کی نسلوں کو تخت، تاج، مخمل، قیم خواب اور عزتیں دے گا، اور ضرور دے گا، کیوں یہ اپنی نسلوں کے لیے دعائیں، دعائیں اور دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے گیا ہے۔ نسلوں کو خالی چھوڑ کے نہیں گیا، نسلوں کو منگتا چھوڑ کے نہیں گیا، یہ کچھ دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ کے گیا ہے۔
ان دعاؤں کے ذخیرے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا، ان دعاؤں کے ذخیروں کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے۔ دعاؤں کا ذخیرہ، ہر پل کوئی ایسی ترتیب ہو لوگوں کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں، بے ساختہ نکلیں، بغیر طلب کے نکلیں، بغیر مانگے نکلیں۔ میرے شیخ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا طارق دعاؤں کے لیے کہا نہ کر، دعائیں لیا کر۔ دعاؤں کے لیے کہا نہ کر، دعائیں لیا کر۔ میرے ایک استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کے ایک جاننے والے ہیں، ان کے چچا کے بیٹے تھے ابوبکر صاحب، ماسٹر تھے۔ تو میں کتابوں کے ایک سٹال پہ وہ بیٹھتے تھے، میں ان کے ہاں جا کے بیٹھتا تھا۔ میں نے کہا کیا حال ہے؟ کہ بہت خوشحال ہوں، بہت کرم ہے، بہت فضل ہے، بہت زیادہ۔ میں نے کہا وجہ؟ کہا میں نے باپ کی دعائیں لی ہیں، میں نے ماں کی دعائیں لی ہیں، ان کے اندر سے بے ساختہ دعائیں نکلی ہیں۔ میں نے کہا کیسے نکلی ہیں؟ کہا من کو مار کے، جذبوں کی قربانیاں دے کے، الفاظ یاد۔ انہوں نے یہ لفظ نہیں کہے، اگلے لفظ میں کہہ رہا ہوں، دوسرے لفظوں میں میرے پاس دعاؤں کا ذخیرہ ہے، مال ہے میں کھا رہا ہوں اور میں پی رہا ہوں، لوگ پریشان ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ شیخ نے لکھا ہے قحط کا دور تھا، فقر کا دور تھا، لوگ فاقوں میں مر رہے تھے۔ میں نے ایک لونڈی کو دیکھا گنگناتی ہوئی جا رہی ہے، کسی محدث نے لکھا اپنا واقعہ، گنگناتی ہوئی جا رہی ہے، اس کے چہرے پہ کوئی فاقے، فقر، غربت، تنگ دستی کا کوئی حال نہیں، احوال نہیں، اپنی موج میں جا رہے۔ میں نے پوچھا فاقے اور غربت اور قحط ہے، لوگ مر رہے ہیں اور تم گنگناتی ہوئی جا رہی ہو؟ بڑی بے خیالی اور بے توجہ میں جواب دیا، میرے مالک کے بڑے بڑے کوٹھے گودام بھرے ہوئے ہیں غلے کے، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ کہنے لگے میں نے یہ بات سنی تو ایک دم میرے دل پہ جھٹکا لگا کہ اس کو غلے کے گوداموں اور غلے کے کوٹھے اور غلے کے کمروں کا بھروسہ ہے، کیا میرے پاس بھی کچھ ہے مجھے جس کا بھروسہ ہو؟ دعائیں لینے والا جس کی دعائیں پیچھا کرے، کوئی ایسا کام کر جا کہ بے ساختہ دعائیں تیرے لیے اٹھیں، نکلیں، کہ بے ساختہ دعائیں تیرا تعاقب کریں، تیرا پیچھا کریں۔ سپیکر والے ذمہ دار، سپیکر ٹھیک نہیں ہے، اللہ کرے کبھی ٹھیک ہو جائے، لگتا ہے میرا ہی جذبہ خراب ہے، سپیکر خراب ہے۔ ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے، ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے، آج بھی سپیکر خراب۔ ہمارے پاس کیا ذخیرہ ہے دعاؤں کا؟ ہم سوچیں، اتنا ذخیرہ ہے کہ میں موت تک اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ ایک جوان مجھے کہنے لگا اماں سے کہیں یہ پیسے دیں، میں نے کہا نا، کہنے لگا پوترا میرا دکھ سکھ ہے، میرا دکھ سکھ ہے یہ، اس سے کہیں مجھ سے نہ چھینے، میری زندگی پتہ نہیں کتنی ہے، میں نے پیسے رکھے ہیں، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پھر مانگنے میں لگ جاؤں اور مجھے مانگنا نہ پڑے۔ یہ میرا دکھ سکھ ہے۔ میرا دکھ سکھ کیا ہے؟ میرے پاس دعاؤں کا کتنا ذخیرہ ہے۔ جو میت کو ہدیہ بھیجتا ہے، جو قبرستان والوں کو ہدیہ بھیجتا ہے، قل ہو اللہ کا، کلمے کا، اعمال کا، ہدیہ کا، تسبیح کا، نوافل کا، کوئی ہدیہ بھیجتا ہے، اس قبرستان والوں میں جتنے قبر والے ہوتے ہیں، اللہ سب قبر والوں کی طرف سے اس کو لوٹا کے دیتے ہیں۔ اب وہ قبرستان میں کتنے قبر والے ہیں، کتنے ہیں؟ ایک صاحب نے، میں نے پڑھا، مختلف اعداد و شمار ہیں، کہا کہ یہ جو سامنے میانی صاحب کا قبرستان میں، اس پہ 45 کروڑ بندے دفن ہیں۔ مختلف اعداد و شمار ہیں، چلو اندازہ کر لیا کہ 45 کروڑ بندے دفن ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے دیا قبرستان والوں کو، فرمایا جو قبرستان والوں کو ایک دفعہ کلمہ پڑھ کے دیتا ہے، اللہ اس کی قبر میں 4000 نور داخل کرتے ہیں، 4000 برکتیں داخل کرتے ہیں، 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 4000 درجے اس قبر والے کے بلند ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کلمہ اگر ہم پوری امت کو پڑھ کے دیں گے
तो सोचो पूरी उम्मत में अरबों 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 लोग मर गए, तो एक दफा कलमा अगर पूरी उम्मत को पढ़ के देंगे तो सोचें अरबों सवाब एक पल में लौट के हमारी तरफ आएगा। अरबों सवाब लौट के हमारी तरफ आएगा, अरबों सवाब लौट के हमारी तरफ आएगा। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ लिया और नियत कर ली, या अल्लाह जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात, या अल्लाह जितने भी हैं ये सारा इसका सवाब मैंने सबको हदिया कर दिया। अल्लाह करीम है, अल्लाह हर की कब्र में 4000 नूर दाखिल कर दे, सबके 4000 दर्जे बुलंद कर दे, सबके 4000 गुनाह माफ कर दे, सबके 4000 नूर दे दे। क्या वो मेरा रब नहीं जानता? क्या नहीं कर सकता? ये पढ़ के आप दुआओं का जखीरा ले रहे हैं। क्यों कहता हूं अपने मरहूमीन को ना भूलें, क्यों कहता हूं अपनी कब्रों को ना भूलें, क्यों कहता हूं अपनी प्यारों को ना भूलें, क्यों अर्ज करता हूं कि इस उम्मत के मरहूमीन जिनका कोई नहीं, जिनकी शिकस्तें खत्म हो गए, जिनकी कब्रों के निशान मिट गए, जिनकी कब्रों पे बाजारें मार्केटें प्लाजे बन गए, लेकिन उनकी रूहें तो हैं, उनको ना भूलें। इसलिए कहता हूं जब उनको देंगे वो नेमतें लौट के मेरी तरफ आएंगी, आपकी तरफ आएंगी, दुआओं की शक्ल में, शुक्रिया की शक्ल में, जज़ाकल्लाह की शक्ल में, भला हो आपका आपकी शक्ल में, कर भला हो भला की शक्ल में, सो भले का भला इस शक्ल में, वो नेमतें लौट के मेरे आपकी तरफ आएंगी। हमारे पास दुआओं का मजमुआ हो, दुआओं का कोई कोठा, दुआओं कोई कमरा, दुआओं का कोई बेड भरा हुआ हो, जो बैठ बैठ के खाएं। मैंने कहा आप क्या काम करते हैं? कहने लगा वो वालिदैन की बड़ों की जायदाद है, उसके किराए वगैरह आते हैं, अच्छा गुजारा हो जाता है। लेकिन ये किराए, ये चीजें, ये जायदादें लोगों पे कब्जा होते, खत्म होते, सड़कों में आते हैं, ओवर ब्रिज बनते, बाईपास बनते जाते देखा, लेकिन जिनके साथ दुआएं हैं उनके दुआएं उनका पीछा कर रही हैं। इनको न कभी फक्र में देखा, ना गुर्बत में नहीं देखा, ना तंगदस्ती में देखा, ना इनको मंगता देखा, ना भिखारी देखा, ना मोहताज देखा, ना साइल देखा, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। जिनके साथ दुआओं की ताकत है, हाय हाय, कई थे गुर्बत में मर गए, फकीर का साथ ना छोड़ा, लोग ताने देते थे क्या मिला, घर की रोटी तो पूरी है ही नहीं, और आज के दौर में बिजली का बिल तो भर नहीं सकता, घर का राशन जरूरियात तो है नहीं, तुझे मुर्शिद ने दिया तो क्या दिया, हाँ असी चुप चुप दुखड़े सहने हैं, दुनिया में तो कुछ नहीं कहने हैं, असी नाम आका दा लेने हैं, असी हाल दुआई की करनी, हमने लोगों को शिकवा क्या करना, अपने ऊपर सब कुछ सहना है, अपने ऊपर चलते रहे फकीर दरवेश के साथ, अल्लाह का नाम न छोड़ा न छोड़ा न छोड़ा न छोड़ा, हत्ता कि इसी सफेद पोशी और गुर्बत में मर गए। और यहां तक कि बाज़ औक़ात कफन भी तू मैंने जमा करके दिया, इधर ये मरे उधर बख्त का दरवाजा खोला। क्यों? अल्लाह ने कहा था दुनिया माल चीजें हैं, तुझे तो इसको पाक करके भेजूंगा, तेरी नस्लों को माल दौलत चीजें दूंगा, पर दूंगा भी हलाल तैयब और ताहिर, और तू फिर खुश होता रहेगा। चलो मैंने जी भर के नहीं खाया, मेरी नस्लों ने तो खा लिए। कभी भी मांगी दुआएं जाए नहीं जाती, उसकी फरियादें की जाए जाती। मेरे अल्लाह की हर कॉल रिसीव कॉल है, मेरे अल्लाह का हर मैसेज रिसीव मैसेज है। मिस कॉल के हाँ अल्लाह की हाँ गुमान ख्याल नहीं कि कॉल मिस हो गई, अटेंड नहीं हुई, नहीं, अल्लाह की हाँ इसका कोई गुमान ही नहीं है।
وہ ہر وقت سنتا ہے، وہ ہر پل سنتا ہے، وہ ہر کسی کی سنتا ہے، وہ ہر حال میں سنتا ہے، وہ ہر جگہ سنتا ہے، وہ صبح سنتا ہے، شام سنتا ہے، وہ رات سنتا ہے، دوپہر سنتا ہے، وہ بچے کی سنتا ہے، بڑے کی سنتا ہے، وہ جوان کی سنتا ہے، بوڑھے کی سنتا ہے، وہ سوتے کی سنتا ہے، وہ بیٹھے کی سنتا ہے، وہ اٹھے کی سنتا ہے، وہ چلتے کی سنتا ہے، وہ مظلوم کی سنتا ہے، اور دل میں آواز ہو یا زبان پہ الفاظ ہوں، وہ سب کی سنتا ہے، وہ کسی زبان میں کہے سنتا ہے۔ میری آپ کے ساتھ دعاؤں کا ذخیرہ کتنا ہے، میں نے کتنے لوگوں کی دعائیں لیں، کتنے لوگوں کا دل جیتا اور ان کی دعائیں لیں، ہاں دل جیتا اور ان کی دعائیں لیں۔ میں اس دن صبح اٹھا، مجھے خواب نہیں آتے زیادہ، کبھی کبھار، اب کچھ عرصے سے کچھ خواب آنا شروع ہوئے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی، تو میں اپنے گھر والوں کو بتا دیتا ہوں۔ میرے پردادا رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، ایک نفل تھی، عمل تھا، اس کے بارے میں فرمایا، اس کو گھر والوں کو کوئی پڑھے، میں نے کہہ دیا، اب میرا کام تو صرف کہہ دینا ہے، اور پھر بہت سی باتیں اور فرمائیں، بڑی وضاحت طلب باتیں تھیں۔ پردادا 1933 میں فوت ہوئے، جب آخری وقت تھا اپنے انگوٹھے خود باندھے پاؤں کے، ہاتھ پاؤں سیدھا کیا، گردن قبلے کی طرف کی، چادر اوڑی اور چلے گئے عین تہجد کے وقت۔ پھر ان کی دعائیں تیرا پیچھا کریں گی، میرا آپ کا پیچھا کریں گے، پیچھا کریں گے۔ ہمارے مخلص میاں طارق، میں ان کی اس دن قبر پہ گیا، میں کھڑا رہا، میں نے انہیں 4 کلمے کے نصاب ہدیے کیے۔ اچھا بیٹا ساتھ تھا، جا کے نا پھر واپس آیا، میں نے کہا مجھے کہتے ہیں حضرت تھوڑی دیر تو ٹھہر جائیں، اور ایسے میرا خیال تھا، مجھے کشف وغیرہ تو نہیں ہوتا، میں پھر واپس گیا، اور پھر میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ پھر کھڑا ہوا، پھر پڑھ کے ہدیہ دیا۔ جب بیعت ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے اماں خواب میں آئی ہے، اماں کہنے لگی اپنے مرشد کو مجھے دکھا، میں کہ چلیں، پھر ہم گئے اماں کی قبر پہ، ہدیہ دیا، اور اماں نے جی بھر کے دیکھا۔ میری زندگی کے سفر میں دعائیں کتنی جمع کر رہا ہوں، میں بددعائیں کتنی جمع کر رہا ہوں، آہیں کتنی جمع کر رہا ہوں، اشک آنسو کتنے جمع کر رہا ہوں، لوگوں کی بے بسیاں کتنی جمع کر رہا ہوں، لوگوں کی مجبوریاں کتنی جمع کر رہا ہوں، اور دعاؤں کے گلدستے جو بے ساختہ دل سے نکلیں، بے ساختہ دل سے نکلیں، بے ساختہ دل سے نکلیں، میں کتنے جمع کر رہا ہوں؟ ایک سوال ہے، اور بہت طاقتور سوال ہے۔ یہ دعائیں میرا پیچھا کریں گی، میرے مرنے کے بعد میری نسلوں کا ساتھ دیں گی، میرے مرنے کے بعد میری قبر کا ساتھی بنیں گی، یہ دعائیں میرے مرنے کے بعد میری زندگی کا ساتھی بنیں گی، یہ دعائیں میرے مرنے کے بعد میری زندگی کے لیے راہیں ہموار کریں گی۔ کوئی ظالم، کوئی دشمن، ایسا شخص دل کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، اگر وہ آئے گا تو یہ دعائیں میرا ساتھی بن کے اس کو ختم کریں گی، اس کے ظلم کا صلہ اس کو دیں گی۔ یہ دعائیں میرے گرد حصار کریں گی، ایک طاقتور دیوار بن جائیں گی۔ یہ دعائیں بیماریوں کے حملے ہوں گے، حادثات کے حملے ہوں گے، کرونے کے حملے ہوں گے، ڈینگی کے حملے ہوں گے، کوئی کسی قسم کے حملے ہوں گے، یہ دعائیں میرے ارد گرد آ کے ایسے گھیرا دے دیں گے۔ دعا کو دعا جو، میں دعائیں دینے والا ہوں، مجھے دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، میں دعائیں لینے والا ہوں۔ ابھی کی بات ہے، یہ مضمون پتہ ہے ابھی کہاں سے لیا میں نے؟ ابھی عصر کے بعد میرے ساتھ چرچ ہے، چرچ کے نا درخت پہ چڑیاں بیٹھ کے صبح بھی اور شام کو بھی ذکر کرتی ہیں، چون 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 ہو رہی تھی۔ اور پتہ ہے میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مولا یہ جو دعائیں مانگ رہی ہیں خیر کی، اللہ مجھے علم نہیں، تو جانے ان کی زبان جانے،
اللہ یہ معصوم ہے، ان کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، میری آمین ان دعاؤں میں شامل کر لے۔ پھر میں بیٹھا 2 4 5 دفعہ آمین 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 کہہ دیتا ہوں۔ ابھی بھی میں آمین کہہ کے آئے، چوں چوں لگی ہوئی تھی، ان چڑیوں کی چوں چوں لگی ہوئی تھی، وہ صبح بھی اور شام بھی بیٹھ کے اس کریم کا ذکر کرتی ہیں۔ صبح کہتی ہیں اللہ آج دے دے، شام کو کہتی ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ پھر میں ان کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہوں اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ جو خیر کے بول، جو دعائیں یہ چڑیاں مانگ رہی ہیں، یہ پرندے مانگ رہے ہیں، اللہ تو ان کی بولیاں جانے، تو ان کے جذبے جانے، تو خوب سب کچھ جانے، تو سب کچھ جانے۔ اے سخی آقا ان کے دعاؤں میں میرا حصہ بھی دے دے۔ اچھا آپ دیکھیں، میری بھول دیکھیں، میں نے آپ کے لیے تو کہا ہی نہیں آج تک، یہ میری بھول ہے، کوتاہی بھی ہے، غلطی بھی ہے، اور اگر زیادہ بات کروں تو زیادتی بھی ہے۔ آپ تسبیح خانے میں پوری دنیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اس وقت پوری دنیا میں براہ راست آن لائن بیٹھے ہیں، آپ کا بھی تو حق ہے، حق ہے، واقعی حق۔ انشاءاللہ آپ آئندہ میرے لیے کہیں گے، میں آپ کے لیے کہوں، ہے نا؟ ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعائیں، ایک دوسرے کے لیے غائبانہ دعائیں بہت ضروری ہے۔ جب دعاؤں کا ذخیرہ ہمارا مضبوط ہوگا اور ہمارے پاس دعاؤں کے تھال، تخت، تشت اور برتن خوب بھرے ہوئے ہوں گے، پھر اگر زندگی کے دن پورے کر کے گئے بھی صحیح تو خود بھی سکون میں رہیں گے، نسلیں بھی سکون میں رہیں گے۔ ہاں، خود بھی چین سے رہیں گے، نسلیں بھی چین سے رہیں گی، اور نسلوں کو خیر اللہ ایسے سجاتا جائے گا، بتاتا جائے گا، اور خیر کے دروازے اللہ سے کھولتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ ساری دنیا کہے گی ہم نے تجھے مار دیا تو زندہ کیسے ہے؟ کہا میرے والد کی، میری اماں کی، میرے ابا کی دعائیں، میری بڑوں کی دعائیں تھیں جنہوں نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے، وہ دعائیں کی، یا ایسے لوگوں کی دعائیں جنہیں میں نہیں جانتا، میں نے کوئی خیر کا کام کیا تھا، میں نے خیر کا دروازہ کھلوایا تھا، میں نے برکت کے دروازے کھلوائے تھے، وہ جو غیبی نظام آج میرے ساتھ ہے، وہ غیبی نظام میرے ساتھ ہے، وہ جو خیر کا دروازہ، جو برکت کا دروازہ میں نے کھلوایا تھا اللہ کے خزانوں سے، وہ غیبی نظام میرے ساتھ ہے بس۔ اور اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آج یہ نعمتیں، یہ سعادتیں دی ہیں۔ ساری دنیا فقر میں ہے، غربت میں ہے، تنگ دستی میں ہے، میں کھا بھی رہا ہوں، پی بھی رہا ہوں، حالات میں چکی میں پس بھی نہیں رہا، اور میرے ساتھ عافیت ہے۔ دعائیں، ایسے لوگوں کی دعائیں، ایسے لوگوں کی دعائیں، جن لوگوں کی دعائیں میرا پیچھا کر رہی ہوں، میرا پیچھا کر رہی ہیں، جن لوگوں کی دعائیں میرا ساتھ دے رہی ہیں، وہ کیسے تلاش کریں گے؟ لوگوں کو اپنی فرصت نہیں، آپ کے لیے دعاؤں پہ لگ جائیں۔ آج کے دور میں نفسا نفسی ہے، اپنی فرصت نہیں کہ آپ کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں۔ میرے پاس طریقے ہیں، آپ کو بتاتا ہوں۔ بے ساختہ آپ کے لیے دعائیں اندر سے نکلیں گی، جو اندر سے نکلتی ہے نا، وہ دعا ہوتی ہے، اور وہ ایسی طاقتور دعا ہوتی ہے جو بھی خطا نہیں جاتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کے اندر سے دعائیں نکلوانے کا طریقہ کیا ہے؟ سوچیں، بتائیں، میں سب سے پوچھوں گا، پنکھے بند کرا دوں گا۔ ہاں جی، سب سے دعائیں لینا، ایسے بندے سے دعائیں لینا جو بندہ ہمیں جانتا نہیں، ہمیں مانتا نہیں، ہمارا تعلق نہیں، ہمارا تعارف نہیں، اس بندے سے دعائیں ہمارے لیے دل سے نکلیں اور ہمارے کام کہاں سے کہاں بن جائیں۔ وہ عمل ہے صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جاریہ جو ختم نہ ہو۔ میرے دادا والدین کے مزارات کے ساتھ مسجد ہے، اس کے ساتھ میرے دادا نے کھوئی، ایک کنواں کھدوایا تھا، لوگ پانی بھرے، نلکے کا دور نہیں تھا، پمپ کا دور نہیں تھا، کنواں کھدوایا تھا، استعمال ہوا، بہت عرصہ رہا، ختم ہو گیا۔ حالات کا نظام ایسا چلا،
आज के दौर का सदका जारिया कौन सा होगा? कोई ऐसा सदका जारिया हो लोगों को नफा पहुंचे, लोगों को राहत पहुंचे, लोगों को खैर मिले, मखलूक की तकलीफ दूर हो, परेशानी दूर हो, हालात की सख्ती और तलखी दूर हो, और मखलूक आपके लिए दुआओं में लग जाए। वो कौन सा सदका जारिया होगा? इसको सोचे। वो सदका जारिया कौन सा होगा? क्यों फरमाया? जो किसी से सड़क के लिए कांटा हटा देता है, पत्थर हटा देता है, अल्लाह पाक उसको इतना सवाब देते हैं और एक सदके का सवाब देते हैं। जो किसी के लिए कांटे बिछाता है उसके लिए क्या अजाब होगा, जो किसी के लिए तकलीफ बिछाता है उसके लिए क्या वबाल होगा, जो किसी के लिए राहत नहीं परेशानी का जरिया बनता है